اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حافظ ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالی نماز کے اندر کی جانے والی بعض غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ آپ کا وقت جو ہے 30 منٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، جو دن اور رات میں 5 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ نماز بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور اس نماز کے ذریعے دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز ایک ایسا فریضہ اسلام ہے کہ جس پر دیگر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ میرے ان الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ نماز وہ فریضہ اسلام ہے کہ جس کی قبولیت پر دیگر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر نماز قبول تو دیگر اعمال بھی قبول، اور اگر نماز قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر باقی اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آئیے اس درس کے آغاز میں 1-2 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله الصلاة، کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے جس عمل پر اس سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اگر نماز ٹھیک نکلی یعنی نماز پوری ہوئی اور نمازی نے نمازوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا ہوگا، مکمل نمازیں پڑھی ہوں گی، فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر نماز فاسد نکلی کہ یہ شخص نمازیں نہیں پڑھتا تھا یا پڑھتا تھا لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا تھا، منمانی کرتا تھا، نماز کے ارکان اور اس کی شروط کو پورا نہیں کرتا تھا، اگر نماز فاسد نکلی فقد خاب و خسر، تو یہ شخص رسوا ہوگا اور یہ شخص خسارہ پائے گا۔ اور دوسری حدیث میں، اسی حدیث کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، فرمایا اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے کا سب سے پہلے
جس بات پر حساب لیا جائے گا، جس عمل پر حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز صالح ہوئی، نماز ٹھیک ہوئی تو پھر باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عملی، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو پھر باقی سارے اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے۔ یہ حدیث اس چیز کی بنیاد ہے اور اس چیز کی دلیل ہے کہ نماز کی قبولیت پر باقی اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ اگر نماز اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے گی تو پھر اس بندے کے باقی اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوئی تو پھر باقی سارے اعمال بھی ناقابل قبول ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں۔ کیا ہماری نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی درستگی اور نمازوں کی قبولیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں اخلاص ہے، اور دوسرا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معیار کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اگر اس میں اخلاص بھی ہو، کیونکہ یہ دونوں شرطیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، میری بات توجہ سے سننا، بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، یعنی ان کی نمازوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ نماز ادا کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر سلام پیش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پڑھی تھی لیکن اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی، تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ لوٹ جاؤ، نماز پھر پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ نماز کے رکوع کو بھی مکمل نہیں کر رہا تھا اور نماز کے سجدوں کو بھی مکمل نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رکوع اور سجود نماز کے اندر ارکان اور فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک کے اندر بھی خلل ہوگا تو پوری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا، نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا ما صلیت، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی لیکن یہ نفی جو ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی نماز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایسے جیسے نماز نہیں پڑھی گئی۔ پھر فرمایا وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو تمہاری موت اس فطرت پر آئے گی کہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، یعنی فطرت اسلام پر تمہاری موت نہیں آئے گی بلکہ دوسری فطرت پر تمہاری موت آئے گی اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی موت فطرت اسلام پر آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے اور اپنی نمازوں کو وہ درست کرے، اپنی نمازوں کے اندر ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ آئیے ہم ذرا
نماز کے اندر ہونے والی بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں بس چند ایک غلطیوں کی نشاندہی کروں گا اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ انتہائی ٹائٹ اور تنگ قسم کے لباس کے اندر نماز ادا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جسمانی اعضاء اپنی ہیئت اور اپنی شکل و صورت کے ساتھ واضح ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شرمگاہ تک بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے تنگ لباس کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ لباس کھلا ہونا چاہیے جو انسان کے پورے جسم کے لیے ساتر ہو، کم از کم اس کے سطر کو اس نے چھپایا ہوا ہو۔ تو یہ لباس جو ہے نماز کے اندر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کھلا ہو اور اس انسان کے جسم کے لیے ساتر ہو۔ اسی طرح بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں گندے لباس کے اندر، میلے لباس کے اندر، جس لباس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جس لباس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد یعنی ہر نماز کے وقت تم اپنی زینت کو لے لیا کرو۔ اور زینت سے مراد یہ ہے کہ وہ لباس جو انسان کے جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایک لباس تو وہ ہوتا ہے نا جو اندر ہوتا ہے، جو انسان کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک لباس اس لباس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو صرف یہی حکم نہیں بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زینت والا لباس پہنیں، اپنے آپ کو مزین کریں، خوبصورت کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص ایسا لباس پہنے ہوئے ہو کہ جس سے بدبو پھوٹ رہی ہو اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیت پہنچ رہی ہو، فرشتوں کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس شخص نے اپنے اس نماز کے لیے اس نے زینت کو اختیار نہیں کیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام نافع کو دیکھا کہ وہ خلوت کے اندر ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں دو کپڑے نہیں پہنائے تھے، یعنی پہننے کے لیے میں نے تمہیں دو کپڑے نہیں دیے تھے؟ کہا بالکل دیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس ایک کپڑے کے اندر جس میں تم نماز پڑھ رہے تھے یہ پسند کرتے ہو کہ تم بازار میں جاؤ یا باہر کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی؟ حضرت نافع نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو مجھے پسند نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتذهب الى السوق وانت لابس ثوبا واحدا، پھر فرمایا فاللہ احق ان يتجمل له، اگر تم کسی انسان کے لیے اس قدر اہتمام کر سکتے ہو کہ دونوں کے دونوں کپڑے پہن کر جاؤ گے اور اپنے آپ کو مزین خوبصورت بنا کے جاؤ گے، تو پھر اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے لیے زینت اختیار کرو اور اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، ایسا لباس کہ جس سے خوشبو آئے، ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے بدبو آئے، ورنہ اس سے پھر جہاں دیگر نمازیوں کو اذیت پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر فرشتوں کو بھی اذیت پہنچے گی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، کہ فرشتوں کو بھی ہر اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے بنو آدم کو اذیت پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے کہ بہت سارے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی نیچے جو انہوں نے شلوار پہنی ہے یا پینٹ پہنی ہے یا ازار پہنا ہے، چادر پہنی ہے، تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ ویسے بھی حرام ہے اور نماز کے اندر تو خصوصی طور پر حرام ہے، نماز کے علاوہ بھی حرام ہے اور نماز کے اندر بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ، حدیث ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ اپنی پینٹوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اپنی شلواروں کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس حدیث کو ذرا توجہ سے اور اچھی طرح ذہن نشین کر کے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل،
اللہ رب العزت اس آدمی کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں، یجر ازارہ بطرا، جو تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو گھسیٹتا ہے، لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے جو شخص اپنے ازار کو لٹکاتا ہے تکبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو دیکھتا ہی نہیں، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، جو شخص اپنے تہبند کو نماز کے اندر تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، اپنے تہبند کو لٹکاتا ہے، فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، تو اللہ رب العزت کو اس کی اور اس کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عمومی طور پر بھی اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں، اور اسی طرح نماز کے اندر خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا کریں۔ نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، اور آج کل تو تصویریں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے لگے، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہونے لگے، دہلیز پر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑکی کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا، اور اس پردے پر تصویریں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، دہلیز پر، دروازے پر ہی رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کس بات پر آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیطی عنی، اس پردے کو ہٹا دو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں ناراضگی کے اظہار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اس پردے کو کھینچا اور اس کو پھینک دیا، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَابِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، اس لیے کہ اس میں جو تصویریں ہیں ان کا خیال مجھے نماز کے اندر بھی آ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس لیے کسی ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جس جگہ پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہوں اور انسان ان تصویروں کے اندر ہی مگن ہو جائے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ رہے، نماز کے اندر خشوع، نماز کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت نہ رہے، تصویروں میں انشغال کی وجہ سے، تو کسی ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز بغیر سترہ کے پڑھتے ہیں، بغیر سترہ کے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سامنے سترہ رکھیں۔ مسجد کے اندر دیوار ہے، دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، مسجد کے اندر کرسی پڑی ہے، کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کسی اور چیز کو سترہ بنا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، بالکل بیچ مسجد کے درمیان میں سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر جا کے نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے گزرنے والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے سترے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو وہ سترے کی طرف نماز پڑھے، یعنی اپنے سامنے سترہ رکھ لے، ولیدن منہا، اور وہ اس سترے کے قریب ہو۔ اور پھر فرمایا ولا یدع احدا یمر بینہ وبینہا، پھر وہ جب اس نے سترہ رکھا ہے اور سترے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو سترے اور اپنے درمیان پھر کسی کو گزرنے کی اجازت نہ دے۔ فإن جاء، اگر کوئی شخص آئے، یمر، فإن جاء شخص یمر فلیقاتلہ فإنہ شیطان، اگر اس نے سترہ رکھا ہوا ہے اور پھر بھی کوئی شخص سترے اور اس کے بیچ میں، نمازی کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا ہے تو فلیقاتلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے لڑائی کرے، یعنی سختی سے اس کو پیچھے دھکیل دے، فإنہ شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ سامنے گزرنے والا، نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزرنے والا انسان شیطان ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی نیت اپنی زبان کے ساتھ کرتے ہیں، نیت کے الفاظ زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ نیت دل کے اندر ہوتی ہے، نیت کا مقام، نیت کا محل دل ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ آپ اگر فرض کریں عشاء کی نماز کے لیے آئے ہیں
آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ مجھے اب عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں، یہی نیت کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 2 سنتیں پڑھنی ہیں، آپ کے دل میں ہے کہ مجھے ابھی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، بس وہی نیت کافی ہے۔ پھر آپ نے وتر پڑھنے ہیں، آپ کے دل میں ہے کہ مجھے ابھی وتر کی نماز پڑھنی ہے، بس وہی نیت کافی ہے۔ کسی بھی نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرنا یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیت نماز کے لیے شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر۔ نیت جو ہے یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جب نیت اس قدر ضروری ہے کسی نماز کی قبولیت کے لیے، پھر اگر اس کے الفاظ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت کے الفاظ سکھلاتے کہ نہ سکھلاتے؟ یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت کے الفاظ بھی سکھلاتے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھلائی ہے، نماز کے پورے اذکار سکھلائے ہیں۔ اگر نیت کے الفاظ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے الفاظ کی باقاعدہ تعلیم دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے نیت جو ہے وہ صرف دل کے ارادے کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا تکبیر کے ساتھ کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرتے تھے۔ اور آج لوگ اپنی نماز کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر آگے جو الفاظ ہیں تو یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس درس کے شروع میں، کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا اور اس نے 3 مرتبہ نماز پڑھی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر مرتبہ یہ کہا تھا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی تعلیم دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاسبغ الوضوء، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے وضو مکمل کر لینا، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف رخ کر لینا، فکبر، پھر تم تکبیر کہنا۔ اب دیکھیں نا، یہ موقع تھا، اگر نیت کے الفاظ ضروری تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو ضرور تعلیم دیتے کہ جب تم قبلے کی طرف رخ کر لو، نماز کی ابتدا کرنا چاہو تو پھر تم نیت کے الفاظ پڑھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا ثم کبر، قبلہ رخ ہو کر تم کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نیت وہ ہے جو دل کے اندر ہے، نیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائے اور نہ ہی ان کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے ابن ابی العز الحنفی، حنفی علماء میں سے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں، وہ کہتے ہیں لم يقل احد من الائمة الاربعة باشتراط التلفظ بالنیہ وانما النیۃ محلها القلب باتفاقهم، چاروں ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نیت زبان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں۔ لیکن آج بہت سارے لوگ جو ان ائمہ کرام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو وہ اپنی نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابن ابی العز یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن لوگ جو ائمہ کرام رحمہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے خلاف نماز کی نیت جو ہے وہ زبان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں بات مختصر کرتا ہوں، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے اندر جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، سب سے پہلے تو ہاتھوں کو اٹھانے میں بھی غلطی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو وہ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اس طرح وہ بعض لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر قبلے کی طرف اٹھانا چاہیے، اس طرح سے جس طرح میں آپ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھنا چاہیے۔ بعض لوگ ان ہاتھوں کو ناف سے نیچے باندھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے، اور اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں جن کو میں قلت وقت کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہا۔ بعض لوگ نماز کے اندر اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم
لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فاشتد قولہ فی ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی اس معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حتیٰ قال لینتہن عن ذلک او لتخطفن ابصارہم، لوگ اس سے باز آ جائیں، یعنی اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں نماز کے اندر، ورنہ ان کی نظروں کو اچک لیا جائے گا، یعنی وہ بینائی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی نمازوں کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، فٹافٹ کھٹا کھٹ کھڑے ہیں، پھر رکوع میں جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پھر دو سجدوں کے درمیان جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ ارکان کے اندر اطمینان نہیں ہے، ارکان کے اندر اعتدال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ شخص جس کا میں نے پہلے ذکر کیا المسیء الی الصلاۃ، جس نے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی تعلیم دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اور سیدھی کمر کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کے بعد اٹھو تو پورے اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، سیدھی کمر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح سجدہ اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کرو، دونوں سجدوں کے درمیان اعتدال اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ تو وہ لوگ جو کہ رکوع سے اٹھتے ہیں اور ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے اور پھر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نماز کے ایک رکن چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور ابھی سیدھے ہو کے بیٹھے نہیں ہوتے کہ وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے نماز کے ایک فرض کو، ایک رکن کو ترک کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے ان ارکان اور ان فرائض کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیابی پا گئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ اور پورے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو توجہ سے سنیے، فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، وہ شخص سب سے برا چور ہے الذی یسرق من صلاتہ، کہ جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ وہ شخص سب سے برا چور ہے، بدترین چور ہے کہ جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، وہ شخص کوئی شخص نماز سے کیسی چوری کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا، نماز کے سجدے کو مکمل نہیں کرتا، تو ویسے جیسے نماز سے چوری کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جس نماز کے شروط کو پورا نہیں کیا گیا، جس نماز کے ارکان اور فرائض کو پورا نہیں کیا گیا، جس ارکان کے واجبات کو پورا نہیں کیا گیا، وہ نماز الٹا نماز پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور اس نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ مکمل توجہ کے ساتھ اور پورے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ میں بس 2-4 غلطیاں اور بھی ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ نماز کی طرف آتے ہیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تیز تیز چلتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالوقار والسکینہ، پروقار طریقے سے نماز کی طرف آؤ، سکون کے ساتھ آؤ۔ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آنے سے، نماز کی طرف آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بعض لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب فرض نماز جو ہے اس کی جماعت شروع ہو چکی ہے، فرض نماز کی جماعت شروع ہو چکی ہے۔ اب کئی لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آتے ہی وہ اس نماز کی سنتوں کو شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جماعت کھڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت کہہ دی جائے، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے سوائے اس فرض نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور باجماعت نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ کو جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور امام جس حالت کے اندر ہے اسی حالت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ امام کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ امام رکوع کے اندر ہیں، آپ بھی نماز شروع کر کے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ امام اگر سجدے کے اندر ہیں، آپ بھی نماز شروع کر کے سجدے کے اندر چلے جائیں۔ جو نماز آپ کو مل گئی وہ نماز امام کے ساتھ پڑھ لیں،
جو نماز آپ کی رہ گئی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیں، اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ جلد بازی کرنا اور نماز کے ارکان میں اس طرح خلل ڈالنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ نماز کے اندر ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ نماز میں صفوں کو درست نہیں کرتے، صفوں کو برابر نہیں کرتے اور مل کر کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست کرنا، صفوں کو برابر کرنا، اس کو اقامت نماز کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یعنی نماز قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صفیں درست کریں، سیدھی کریں اور ساتھ مل کر کھڑے ہوں، جیسا کہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو وہ اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوتے تھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم مل کر کھڑے ہوا کرو اور آپس میں تم خلا نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جہاں خلا ہوتا ہے وہاں پر شیطان آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی یہ بھی ہے، بس میں 2 غلطیاں مزید بیان کر کے درس ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، کہ بعض لوگ نماز کے اندر امام سے مسابقت لے جاتے ہیں، یعنی امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز کے ارکان میں اور افعال میں وہ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہہ لے تو پھر تم تکبیر کہو۔ اذا رکع الامام فارکعوا، جب امام رکوع میں چلا جائے تو پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں چلا جائے تو پھر تم سجدے میں جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تو جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیتے کہ آپ کی پیشانی زمین سے لگ گئی ہے، اس وقت تک ہم قومے سے سجدے کے لیے نیچے جھکتے بھی نہ تھے۔ نیچے تب جھکتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیتے کہ آپ کی پیشانی زمین کو لگ چکی ہے، یعنی سجدے میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ لا تسبقونی انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے سبقت نہ لے جایا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، اور نہ ہی نماز سے سلام پھیرنے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو امام سے سبقت لے جاتا ہے نماز کے اندر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تحفۃ الاحوذی یہ ایک حدیث کی شرح کی کتاب ہے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، سنن ترمذی کی شرح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو ذرا توجہ سے سننا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو حدیث کا طالب علم تھا دمشق میں ایک شیخ کے پاس گیا حدیث طلب کرنے کے لیے۔ جب وہ دمشق میں پہنچا اس شیخ کے پاس تو اس نے شیخ سے گزارش کی کہ میں آپ سے احادیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیخ نے اپنے اور شاگرد کے درمیان ایک پردہ قائم کر لیا، ایک پردے کے درمیان بیٹھ کر اس استاد نے، اس شیخ نے اپنے شاگرد کو حدیثیں سنائیں۔ پھر اسی طرح کئی دن مسلسل یہ شاگرد استاد کے خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور اپنے اس استاد سے حدیثیں لیتا رہا۔ جب اس استاد نے دیکھا کہ اس میرے شاگرد کے اندر بڑی تڑپ ہے، بڑا شوق ہے، بڑی لگن ہے حدیث کو طلب کرنے کے لیے، تو اس شیخ نے اپنے سامنے جو پردہ حائل تھا اس پردے کو ہٹا دیا۔ یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس شیخ کا جو چہرہ ہے وہ گدھے کا چہرہ تھا۔ اس شیخ نے کہا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، احذر، اس بات سے ڈرتے رہنا کہ تم نماز کے اندر امام سے سبقت نہ لے جانا۔ میں نے جب یہ حدیث سنی تھی کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ امام سے پہلے سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، میں نے جب یہ حدیث سنی تھی، حدیث پڑھی تھی، تو میں نے اس کو بڑا بعید سمجھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر امام سے مسابقت کی، یعنی امام سے آگے بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ خصوصاً اس دور کے اندر نماز جب پڑھتے ہیں مسجد کے اندر تو جناب ان کے موبائل آن ہوتے ہیں، اور پھر نماز کے اندر جب آتے ہیں جناب ٹیلی فون
کالیں آتی ہیں تو پھر میوزک کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں. کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. جب انسان اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران میں اسی کے موبائل سے شیطانی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کئی جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اپنے موبائل کو چھوڑ دیتے ہیں، بار بار گھنٹی بج رہی ہے، وہ اپنے موبائل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کرتے کہ فوری طور پر اپنی جیب سے موبائل کو نکالیں اور اس کی ٹون کو بند کر دیں، اس کی گھنٹی کو بند کر دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس کا اہتمام کرتے کہ جب نماز کے اندر وہ داخل ہونے والے تھے، نماز شروع کرنے والے تھے، اپنے موبائل کو دیکھ لیتے، اس کو سائلنٹ پہ کر لیتے یا اس کو سوئچ آف کر دیتے. سب سے بہتر یہ ہے کہ سوئچ آف کر دیں تاکہ آپ کی توجہ، آپ کے خشوع کے اندر خلل نہ پڑے. لیکن جناب گھنٹیاں بجتی چلی جاتی ہیں، شیطانی آوازیں گونجتی چلی جاتی ہیں، اور یہ صاحب نماز کے اندر اپنے موبائل کو نکال کر اپنی گھنٹی بھی بند کرنا گوارہ نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کس طرح آپ گوارہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نمازی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی آواز کو اس قدر بلند کرے، تسبیح پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی قرأت کرتے ہوئے اتنی آواز بلند کرے کہ اس کی قرأت کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے دوسرے کی نماز میں خلل پیدا ہو. اگر قرآن مجید کی قرأت کے ساتھ، اذکار و تسبیحات کے ساتھ اگر آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے دوسرے نمازی کی نماز کے اندر خلل ہو، تو پھر موبائل سے بجنے والی جو شیطانی آوازیں ہیں، کیا ان آوازوں کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے، کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے کہ نمازیوں کی نمازوں کے اندر خلل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں نے جتنی غلطیاں بیان کی ہیں یہ اور اسی طرح باقی جتنی غلطیاں ہیں جن کا عموماً ارتکاب کیا جاتا ہے نمازوں کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پورے اعتدال اور اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. جزاکم اللہ خیرا.